آج ہم ایک ایسے تنازع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو پورے مشرق وسطی کی شکل بدل سکتا ہے۔ ایران کے ارد گرد کشیدگی اپنے عروج پر ہے، اور ہم دیکھیں گے کہ اس خطے کا مستقبل کس طرح داؤ پر لگا ہوا ہے۔ تو اس ساری پیچیدہ صورتحال کو سمجھنے کے لیے ہم کچھ اہم نکات پر نظر ڈالیں گے۔ جنگ کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ بڑی طاقتیں کیا کر رہی ہیں؟ ایران کے اندر کیا چل رہا ہے؟ تیل کی قیمتوں پر اس کا کیا اثر پڑ رہا ہے؟ اور سب سے اہم، آگے کیا ہو سکتا ہے؟ تو آئیے سب سے پہلے سیدھا چلتے ہیں جنگی میدان میں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں زمینی حقائق کیا ہیں۔ اس آپریشن کو رورنگ لائن کا نام دیا گیا ہے، اور اسے شروع ہوئے 16 دن ہو چکے ہیں، اور ان 16 دنوں میں ہی مشرق وسطی کی صورتحال بہت تیزی سے بدل رہی ہے۔ ایک بہت بڑی پیش رفت یہ ہے کہ امریکہ نے 2500 مرینز آبنائے ہرمز کی طرف بھیج دیے ہیں۔ یہ اقدام ظاہر کرتا ہے کہ یہ تنازع اب ایک نئے اور شاید زیادہ سنگین مرحلے میں داخل ہو رہا ہے، اور اس کا مرکز دنیا کا ایک اہم ترین تجارتی راستہ ہے۔ اور حملوں کی جو رفتار ہے وہ تو واقعی حیران کن ہے۔ اطلاعات یہ ہیں کہ ایران ہر 90 منٹ میں اسرائیل پر ایک میزائل فائر کر رہا ہے۔ سوچیں کہ اس مسلسل دباؤ کا دفاعی نظام پر کتنا اثر پڑ رہا ہوگا۔ یہ جنگ کئی محاذوں پر لڑی جا رہی ہے۔ ایک طرف امریکہ اور اسرائیل ایرانی لیڈرشپ اور میزائل لانچرز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، تو دوسری طرف ایران نے اپنی حکمت عملی بدل کر مبینہ طور پر اسرائیل کے شہری علاقوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے، اور ساتھ ہی حزب اللہ نے لبنان سے میزائل داغ کر ایک دوسرا محاذ بھی کھول دیا ہے۔ اچھا، اب ذرا میدان جنگ سے باہر نکل کر دیکھتے ہیں کہ عالمی سطح پر کیا ہو رہا ہے۔ کون سا ملک کس کے ساتھ کھڑا ہے، اور اس بساط پر چالیں کیسے چلی جا رہی ہیں۔ یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ ممالک کتنی پیچیدہ صورتحال سے گزر رہے ہیں۔ ایک طرف امریکہ اور اسرائیل کا اتحاد ہے جسے غیر معمولی کہا جا رہا ہے، تو دوسری طرف آرمینیا جیسے ملک ہیں جو ایک عجیب سی پوزیشن میں ہیں۔ وہ ایران کے ساتھ اپنے پرانے تعلقات بھی نبھا رہے ہیں اور امریکہ کے ساتھ نئے فوجی تعلقات بھی بنا رہے ہیں۔ اس تنازع میں ابراہیمی معاہدوں کا بھی ایک بڑا امتحان ہے۔ متحدہ عرب امارات پر ایرانی حملوں کے باوجود یہ اتحاد کافی مضبوط دکھائی دے رہا ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ جو معاہدے کبھی صرف سفارتی تھے، اب وہ براہ راست فوجی تصادم کی کسوٹی پر پرکھے جا رہے ہیں۔ اچھا، اب باہر کی لڑائیوں سے توجہ ہٹا کر خود ایران کے اندر دیکھتے ہیں، جہاں حکومت پر اندرونی دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ اس بحران کے بیچ ایک بہت اہم شخصیت دوبارہ منظر عام پر آئی ہیں، رضا پہلوی۔ یہ ایران کے آخری شاہ کے بیٹے ہیں، اور اب اپوزیشن کی ایک مرکزی شخصیت کے طور پر ابھر رہے ہیں، جو ایران کے انقلابی ماضی سے پہلے کے دور کی ایک یاد دہانی ہے۔ انہوں نے ایرانی عوام کے نام ایک پیغام بھی جاری کیا ہے، جس میں وہ کہتے ہیں، تیار ہو جاؤ، مدد راستے میں ہے، وقت قریب آ رہا ہے۔ اب یہ کوئی سیدھا سڑکوں پر نکلنے کا مطالبہ نہیں، بلکہ یہ ایک اشارہ ہے کہ تبدیلی کے لیے حکمت عملی کے ساتھ تیار رہیں۔ یہ صرف لیڈرشپ کی تبدیلی کی خواہش نہیں، بلکہ لگتا ہے کہ لوگ پورے نظام کو بدلنا چاہتے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق عوام 47 سال پرانی حکومت سے جڑے کسی بھی شخص کو مسترد کر رہے ہیں، یہاں تک کہ اصلاح پسند جیسے الفاظ پر بھی اب کوئی بھروسہ نہیں کر رہا۔ اس علاقائی جنگ کے اثرات پوری دنیا پر پڑ رہے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہے ایک چیز، اور وہ ہے تیل۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر پانی کا یہ ایک تنگ سا راستہ پوری دنیا کی معیشت میں اتنی بڑی ہلچل کیسے مچا سکتا ہے؟ آئیے اس کو سمجھتے ہیں۔ دیکھیے، آبنائے ہرمز عالمی معیشت کی ایک شہرک کی طرح ہے۔ ایران کا جزیرہ خارق، جو بالکل قریب ہے، دنیا کی کل تیل سپلائی کا 2% ہینڈل کرتا ہے، اور تو اور چین کا تقریباً 94% تیل اسی راستے سے گزرتا ہے۔ اسی لیے اس آبنائے پر کنٹرول صرف ایک فوجی مقصد نہیں، بلکہ ایک بہت بڑا معاشی ہتھیار ہے۔ اچھا، اب ذرا اس گراف کو دیکھیں۔ یہ مارکیٹ میں پھیلی بے یقینی کی پوری کہانی بتا رہا ہے۔ تنازع سے پہلے تیل کی قیمت تھی $80 فی بیرل۔ جب تنازع عروج پر پہنچا تو قیمت سیدھا $120 تک جا پہنچی، اور اب یہ تقریباً $90 کے آس پاس ہے۔ یہ اتار چڑھاؤ صاف ظاہر کرتا ہے کہ دنیا اپنی توانائی کی سپلائی کو لے کر کتنی پریشان ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے آخر ہو کیا سکتا ہے؟ آئیے آگے کے ممکنہ راستوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق مغرب کی طرف سے کچھ واضح شرائط سامنے رکھی جا رہی ہیں۔ ان میں تمام سیاسی قیدیوں کی رہائی، مکمل جنگ بندی، اور ایران کے تمام پراکسی، جوہری اور میزائل پروگراموں کا خاتمہ شامل ہے۔ تو یہاں داؤ پر بہت کچھ لگا ہے۔ اس خطے کے لیے دو بالکل مختلف مستقبل نظر آ رہے ہیں، اور دونوں ہی ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ تو آخر میں یہی بڑا سوال ہمارے سامنے کھڑا ہے، کیا یہ فوجی طاقت ایک نیا مشرق وسطیٰ بنائے گی، یا پھر یہ ایک ایسی جنگ کو ہوا دے گی جو اور بھی وسیع اور تباہ کن ہوگی؟ اس کا جواب تو خیر آنے والا وقت ہی بتائے گا۔